آج میں آپ کے سامنے انتہائی عظیم الشان وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کا نام ہے معوذتین کا وظیفہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ 6 ماہ بیمار رہے، اور میں نے مرکات میں دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا 1 سال بیمار رہے۔ کتنا بڑا عرصہ ہے۔ ایک دن فرمانے لگے، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اللہ رب العزت نے میری بیماری کے بارے میں بتلا دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی ہیں، 2 فرشتے ہیں، جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالکی کی طرف بیٹھ گیا، دوسرا سرحانے کی طرف بیٹھ گیا۔ جو پالکی کی طرف بیٹھا تھا وہ پوچھنے لگا کہ وہ کیا ہوا؟ سرحانے کی طرف بیٹھنے والے نے جواب دیا کہ یہ مسحور ہے، یعنی ان پہ جادو ہو چکا ہے۔ دوسرے نے پوچھا کس نے کیا؟ انہوں نے کہا یہودی لبید بن عاصم، یہ منافق بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا بھی رہتا تھا، یعنی حاضر باش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اکثر بیٹھتا تھا۔ کہاں پہ کیا؟ کس چیز پہ کیا؟ کہاں پہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے کچھ دندانے لے کر ان پہ کیا، اور کھجور کا گاپا، یعنی وہ غلاف جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اس میں رکھ کر بیر زروان کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی کیا کرتا تھا۔ اس نے اسے بہلا پھسلا کر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے دندانے کچھ منگوا لیے، کچھ بال منگوا لیے، اور تانت کا تار لے کر اس میں گرے لگائی، اور ہر گرہ کے اندر ایک سوئی بھی لگاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ان پہ پڑھائی کر کے کھجور کے گاپے میں رکھ کے، غلاف میں رکھ کے، اور یہ جو ایک بیران کنواں تھا، بیر زروان، اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی کا رنگ ہوتا ہے، اور پرانے پرانے درخت تھے وہاں، تو اس کنویں کے اندر پانی کے اندر ایک پتھر کے نیچے رکھ کے دبا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا، اور جبرائیل علیہ السلام یہ 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے۔ ایک کا نام ہے سورۃ الفلق، دوسری سورت کا نام ہے سورۃ الناس۔ پہلی سورت میں 5 آیات مبارکہ ہیں، دوسری میں 6 ہے۔ تو اس تار کے اندر گرے بھی 11 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت جیسے ہی پڑھتے تھے تو ایک گرہ کھل جاتی تھی، دوسری آیت پڑھتے تھے تو دوسری گرہ کھل جاتی تھی، تیسری آیت پڑھتے تھے تو تیسری گرہ کھل جاتی تھی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کے شر سے نجات عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بہت سے وظائف پڑھا کرتے تھے، جن میں جنات کی نظر سے بھی پناہ مانگتے تھے، انسانوں کی نظر سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی وظائف چھوڑ لیے، صرف انہی کو اپنا لیا۔
ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ یوسف پڑھ لیا کروں، سورۃ ہود پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائیوں سے بچنے کے لیے اور شرور و فتن آفات سے بچنے کے لیے ان دو صورتوں سے بڑھ کر آپ کسی کو نہیں پائیں گے۔ اللہ کے ہاں بہت عظیم الشان کی صورتیں ہیں اس باب میں۔ ایک دفعہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک سخت آندھی چلی، اندھیرا ہو گیا۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ جحفہ اور ابوا کے درمیان۔ جحفہ وہی جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینہ منورہ کا بخار منتقل ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت تھی کہ وہاں پر پرندہ بھی نہیں گزرتا تھا مگر اس کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا۔ تو کہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تشریف لے جا رہے تھے، اچانک اندھیرا ہو گیا، آندھی چلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگنے لگے اور فرمانے لگے عقبہ تم بھی پناہ مانگو، اس لیے کہ ان جیسی صورتوں سے ان کے علاوہ کوئی بھی پناہ نہیں مانگ سکتا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے نہیں دیکھا؟ تعجب سے فرمایا آج رات مجھ پر تو دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان جیسی کوئی صورت نہیں۔ ایک روایت میں ہے ان جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ خود قرآن میں دوسری صورت ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سخت بارش ہوئی، اندھیرا ہو گیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، تو ہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دو صورتیں پڑھنے کا فرمایا اور فرمایا یہ پڑھو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ فرمایا یہ صورتیں صبح شام اگر تم پڑھو گے تو تمہیں ہر چیز سے یہ کفایت کر دیں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان صورتوں کی بڑی عظمت ہے، بڑی عظیم الشان صورتیں ہیں۔ برائیوں، بیماریوں، آفات، مصیبتوں، نظر باد، سحر، جادو، روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے ان کو دور کرنے میں ان دو صورتوں کو انتہائی عظمت حاصل ہے، تاثیر عظیم حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے، پھر سورۃ فلق پڑھتے، پھر سورۃ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو یوں ڈھونڈتے۔ نفس کا منع ہوتا ہے ایسی بھوک جس میں ہلکا سا تھوک بھی ہو۔ پھر آپ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پر پھیرتے، پہلے سر پہ، پھر چہرے پہ، پھر آگے والے جسم پر، پھر پچھلے حصے پہ پھیرتے۔ 3 دفعہ ایسا فرماتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی جب بھی کوئی بیماری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے۔ تو جب بیمار ہوئے، مرض بڑھ گیا، مرض الوفات، تو میں یہ پڑھا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونک دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اپنے جس میں اتھر پر پھیر لیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ میں سمجھتی تھی کہ میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بدل تو نہیں بن سکتا۔ تو یہ اتنی عظیم الشان صورتیں ہیں۔ ہمارے مسلمان مختلف قسم کے ٹوٹکے، مختلف قسم کے کلامیں پڑھتے ہیں مگر ان دو صورتوں کی طرف نہیں آتے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے باقی وظائف کے ساتھ ان کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے سورۃ الفلق کو دیکھ لیجئے،
قل اعوذ برب الفلق، اس میں اللہ رب العزت کی جو صفت ہے فالق الاصباح، پھاڑنے والی، فلق بنا پھاڑنا، رات کو پھاڑ کر صبح کو نکالنا، صبح کو ظاہر کرنا، رات کی کو پھاڑنا، اس کا ذکر کیا گیا اور اس کے ذریعے سے پناہ حاصل کی گئی۔ اور آگے فرمایا من شر ما خلق، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا اس کے شر سے۔ اس صورت کے اندر دنیا میں آفات اور مصیبتوں سے پناہ مانگی گئی، اور دوسری صورت کے اندر آخرت سے متعلق، آخرت کے اندر جو چیزیں نقصان دے سکتے ہیں ان سے پناہ مانگی گئی۔ دین اور دنیا دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی حقیقت میں غور کرے تو ہمیں کھانے پینے، سانس لینے، کپڑے پہننے سے بھی زیادہ ان دو صورتوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی صرف خالق کو یہاں ذکر کیا اور اس کی پناہ مانگی گیا کہ فرمایا من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے، خواہ وہ خود تکلیف دیتی ہو یا تکلیف کا سبب بنتی ہو۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے شر سے جب وہ خوب پھیل جائے، وقب یہ حکم سے ہے، اس کا معنی طریقے کا خوب پھیل جانا، غاسق یہ غسق سے ہے، اس کا معنی آتا ہے تاریکی چھا جانا۔ تو رات میں آپ کو معلوم ہے جادو بھی رات کو زیادہ چلتا ہے، جنات شیاطین بھی رات کو کثرت سے ہوتے ہیں، اور حشرات الارض، موذی جانور، چور، ڈاکو رات کے اندھیرے میں، جیسے ہی رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے یہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے صبح کے رب کی پناہ کا ذکر کیا گیا کہ جو آدمی اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ میں آئے گا، جس طرح صبح میں اللہ تعالیٰ امن عطا فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ان شرور و فتن سے پناہ دے دیں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے، عقدہ کی جمع ہے، نفاثات، نفس کا معنی آتا ہے پھونکنا، جو گروہ میں پھونکتی ہے، جادو گروہ کی عادت یہ ہوتی ہے ڈورے لے کے ان میں گرے لگاتے ہیں، ان میں پھونکتے۔ یہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں جنہوں نے یہ جادو کیا تھا اپنے باپ کے کہنے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ذکر ہے۔ ان تین چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، وگرنہ تو یہ بھی من شر ما خلق میں آ گئی تھی، اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ رات اندھیرا بھی نقصان دے مگر جب خوب پھیل جائے، اور اسی طرح جب جادو جو ہے یہ بھی انسان کو نقصان دیتا ہے، اس لیے اسی کو شر سے پناہ مانگی گئی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کا حسد کہتے ہیں، حسد کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نعمت کی زوال کی خواہش رکھنا کہ اس سے یہ نعمت ظاہر ہو جائے۔ تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین تھے۔ تو حسد نقصان دے، مگر جب وہ حاسد اپنے حسد پہ عمل کرتا ہے تو وہ انتہائی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو آپ دیکھ لیجیے اللہ کی ایک صفت کو ذکر کیا اور تین چیزوں بلکہ بے شمار چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ لیکن دوسری صورت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں ذکر کی، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا مالک، لوگوں کا رب، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ تین اللہ کی صفتیں ذکر کی ہے، پھر پناہ مانگی گئی صرف وسوسے سے، شیطان کے وسوسے، اس کے شر سے۔ تین اللہ کی صفتیں ذکر کی، پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی، اور اس میں اللہ کی صرف ایک صفت کو ذکر کیا، پناہ بے شمار چیزوں سے تین کو خاص طور پہ ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر بڑا ہوا ہے، شیطان کا شر بڑا ہوا ہے، اس لیے تین صفتیں ذکر کی۔ مالک جو ہوتا ہے اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے،
اور معبود جو ہوتا ہے وہ اپنی جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں مخلوق اس کی حفاظت کرتا ہے. تو تین صفتیں جو حفاظت کے اندر مؤثر ہے ان کو ذکر کر کے من شر الوسواس الخناس. وسواس مصدر ہے وسوسہ کے معنی میں ہے، یعنی شیطان جو مخفی طریقے پر کسی کی آواز میں نہیں ہوتی انسانی دل میں کلام ڈالتا ہے جس کا مفہوم کیا ہوتا ہے میری اطاعت کرو، اس کو وسوسہ کہتے ہیں. خناس خنس سے ہے، اس کا معنی پیچھے ہٹ جانا. جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا اس میں جادو ہے جن ہے. میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے جب اللہ کا ذکر آتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. جس پہ جادو ہوگا جن ہوگا جب آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے ضرور اس کی طبیعت میں کوئی نہ کوئی اثر ظاہر ہوگا. یہ بہت بڑی علامت ہے، جس کو نہیں پتہ چلتا وہ اس بات کو نوٹ کرے. اگر اس کو کچھ نہیں ہوتا کلام پڑھتا ہے جن ہنس رہا ہے، کلام اللہ کا پڑھ رہا ہے اسے کچھ نہیں ہو رہا. اللہ کہتا ہے خناس ہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا، اسے کچھ نہیں ہوتا. اس کو سمجھ لینا چاہیے اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو جن کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. جن تو بھاگتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب اذان کی آواز سنتا ہے ایسے بھاگتا ہے کہ اس سے اپنے اعضاء پہ کنٹرول نہیں رہتا، ضبط ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو من شر الوسواس الخناس جب اللہ کا ذکر آتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ اپنی چون انسان کے دل میں لٹکائے بیٹھا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. جب اللہ کا ذکر آتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. من شر الوسواس الخناس شیطان کے شر سے. تین صفتیں ذکر کر کے شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو حوصلہ پست کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کالا جادو سخت ہوتا ہے، نوری علم کمزور ہوتا ہے، کالا جادو یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے اللہ نے جب شیطان کے وسوسے کا ذکر کیا تو اللہ نے اپنی تین صفتوں کو ذکر کیا، اور تین بھی وہ صفتیں جو حفاظت کی داعی ہیں. مالک اپنی مملوک کی حفاظت کرتا ہے، بادشاہ اپنی رعایا کی، معبود اپنے عابدین کی حفاظت کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے شیطان کے بارے میں جب اس کی پناہ کے ذکر کیا تو تین صفتیں ذکر کی. جب دنیاوی چیزوں کا، بیماریوں کا، آفتوں کا، مصیبتوں کا ذکر کیا تو صرف اپنے ایک صفت فالق ذکر کی. تو ان کے لیے جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی تدبیر جو ہے انتہائی کمزور ہوتی ہے. شیطان کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ انتہائی کمزور ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر اس لیے کیا کہ شیطان کے وسوسے کا اثر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا خراب ہوتی ہے، دن حاوی ہو جاتا ہے، صرف دنیا تک نہیں ہوتا بلکہ اس سے آخرت بھی خراب ہوتی ہے. شیطان نے وسوسہ ڈالا زنا میں پڑ گیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا نماز سے غافل ہو گیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا والدین کا استادوں کا نافرمان ہو گیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا اپنا سب دین چھوڑ کے بیٹھ گیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا کسی کے در پہ آزار ہو گیا. تو اللہ نے تین صفتیں اس لیے ذکر کی ہے کہ شیطان کے وسوسے کا اثر اتنا خطرناک ہے کہ آخرت تباہ ہو سکتی ہے. اس لیے بھی ذکر کیا کہ شیطان کا علاج نہیں ہے، شیطان طاقتور ہے. اللہ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی تدبیر انتہائی کمزور ہے اور اللہ والوں کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا. اللہ نے خود فرمایا لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا. جو لوگ ایمان لے کر آئے اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں اس کا زور ان پہ نہیں چلتا. تو اس لیے شیطان کی تدبیر کمزور ہے. شیطان اللہ والوں کے پاؤں کے ٹھوکروں سے ڈرتا ہے، بے شک چھپ کر دیکھتا رہتا ہے مگر اس کو ہمت نہیں ہوتی. اللہ کے فضل سے شیطان صرف اللہ کے نام سے جل سکتا ہے. اتنا بڑا اللہ کا کلام طاقتور ہے. جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا کی طاقت ہے اس سے بڑھ کر قرآن کریم کے ان دو سورتوں میں طاقت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ابھی کھڑکا تھا، جادوگروں
کہ جادو کو بھی ختم کیا، دل کی دنیا بھی بدل دی، تو قرآن میں اس سے بڑھ کر تاثیر ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ جتنی خوبیاں تھی اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کو عطا کی، وہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ وہ ساری خوبیاں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جمع کر دی۔ اللہ کا جو کلام ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے، صفت ازلی ہے، کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صرف ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بھی درست ہو جائے، اپنے اندر سے ہم نے خامی نکال دی اور پھر ان صورتوں کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان صورتوں میں کیا تاثیر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ان دو صورتوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔